السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ایک اہم مسئلے کی وضاحت اور تشریح ہوگی کہ چاند دیکھنا اسلام میں کتنا اہم ہے، کہ چاند کا اسلام میں کتنا اعتبار کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مذہب اور ہر دین میں زیادہ تر کیلنڈر کا اعتبار کیا جاتا ہے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے وہ مہینے اور دنوں کو جانتے ہیں، لیکن اسلام میں مہینوں کا آغاز، مہینوں کی ابتدا کا دار و مدار وہ چاند پر ہوتا ہے، کہ چاند دیکھنے سے ہی اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا اس کے متعلق ہمیں آیت کریمہ ملتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں فرمایا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، کہ اے حبیب یہ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہ بے شک وہ لوگوں کے لیے میقات ہے، میقات یعنی لوگوں کے لیے چاند اوقات ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیت سے ہمیں چاند کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں چاند کے اوپر ہی مہینے کے آغاز کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں آپ کے سامنے ایک حوالے کے ذریعے پیش کروں، یہ ہے تفسیر قرطبی۔ اس کی پہلی جلد میں امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الاہلہ کی تشریح کرتے ہوئے امام قرطبی متوفہ 671 ہجری، آپ اپنی تفسیر قرطبی کے صفحہ نمبر 796 پر فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 2 میں کہ اہلہ سے مراد مہینے ہیں، اہلہ سے مراد آیت میں مہینے ہیں، کہ اس تفسیر سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہاں پر یسألونک عن الاہلہ سے مراد مہینے ہیں، اور مہینے یعنی مہینوں کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے، تو اس لیے اسلامی مہینوں کا آغاز وہ چاند کے اوپر ہی اسی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے یعنی امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے تحت تقریباً 12 مسائل نکالے ہیں۔ ان 12 مسائل میں سے مسئلہ نمبر 5 میں آپ فرماتے ہیں کہ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے جس کا معنی ہے وقت، یعنی لوگوں کے اوقات کا دار و مدار، خاص کر مسلمانوں کے اوقات کا دار و مدار اور مسلمانوں کے مہینوں کے آغاز کا دار و مدار یہ چاند پر ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے چاند کا بہت اعتبار ہوتا ہے اسلام میں، اور اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے چاند کی، کہ اسی سے اسلامی مہینوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی آیت کریمہ اور اس کی تفسیر۔ کیا ہمیں احادیث میں چاند کے متعلق کچھ ملتا ہے؟ احادیث میں کچھ مواد چاند کے متعلق موجود ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کروں، یہ ہے بخاری شریف۔ اس کی جلد اول میں امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب بخاری شریف کی جلد اول کے متعلق ایک باب باندھتے ہیں، اور اس باب کے تحت آپ نے تقریباً 5 یا 6 احادیث ذکر کی۔ 1909 سے لے کر 1911 تک آپ نے احادیث ذکر کی۔ سرے دست میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دوں۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو، اور افطار نہ کرو یعنی عید نہ کرو یہاں تک کہ تم اسے دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم پر چاند پوشیدہ ہو جائے، فَقْدِرُوا لَهُ، تو تم مہینے کی تعداد کو پوری کر لو، مہینے کی گنتی کو پوری کرو۔ تو عزیزان محترم، ایک حدیث تھی، اس کے علاوہ کئی کتب احادیث میں اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی تم روزے کو چھوڑو یعنی عید کرو۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے سر دست پیش کر دی۔ اس حدیث کے تحت اور اس آیت کریمہ کے تحت، اس موضوع کی احادیث کے تحت فقہاء کرام نے کیا مسائل نکالے ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے ایک حوالے کے طور پر پیش کر دوں۔
یہ ہے بہار شریعت۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بہار شریعت کی جلد اول صفحہ نمبر 974 پر آپ نے اسی باب کو ذکر کیا، چاند دیکھنے کا بیان۔ اس باب کے تحت، اس بیان کے تحت آپ نے آیت کریمہ ذکر کی اور کئی احادیث آپ نے، مختلف کتب احادیث سے آپ نے کئی احادیث یہاں پر پیش کی، اور ان تمام کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کو بھی پیش کیا۔ مسئلہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ حالانکہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا ضروری ہے، لیکن خاص کر ان 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، یعنی چند لوگ اگر دیکھ لیں تو سب لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی نہ دیکھے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو ان 5 مہینوں کا چاند خاص کر ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی قعدہ کا ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ کا بقر عید کے لیے۔ تو ان 5 مہینوں کے چاند کا دیکھنا واجب کفایہ ہے، اور اس کی وضاحت بھی آپ نے فرما دی کہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا دوسرے مہینے کے لیے ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، خاص کر ان 5 مہینوں کا چاند دیکھنا ہمارے لیے واجب کفایہ ہے، چونکہ ان مہینوں میں ہم روزے رکھتے ہیں اور عیدیں کرتے ہیں، تو ان تمام کا دار و مدار چاند دیکھنے پر ہے۔ اگر ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے تو صحیح طریقے سے ہم روزے بھی ادا کر سکیں گے، اور صحیح دن پر ہم عید بھی منا سکیں گے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ شعبان کی 29 کو شام کے وقت چاند دیکھے، دکھائی دے تو کل روزہ رکھے، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں۔ تو عزیزان محترم، مسئلہ نمبر 2 میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ شعبان کی 29 کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، چونکہ اس سال کی جو ہے 29 تاریخ، اس سال کی جو 29 تاریخ ہے وہ پیر کے دن آ رہی ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اگر دکھائی دے تو علماء کرام کی طرف رجوع کر کے اپنی شہادت علماء کے سامنے پیش کریں۔ تو ان تمام حوالہ جات اور ان تمام باتوں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ چاند دیکھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے۔ آخر میں چلتے چلتے میں ایک غلطی کا ازالہ بھی کر دوں کہ ہمارے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 29 کو اگر چاند نہ دکھا اور 30 کو کچھ چاند موٹا نظر آ جائے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 29 کا تھا، یہ کل کا چاند تھا۔ اس طرح وہم میں پڑ جاتے ہیں اور غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس غلطی کا بھی میں آپ کے سامنے حوالے کے طور پر ازالہ کر دوں۔ یہ ہے تفسیر قرطبی۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کی جلد اول میں صفحہ نمبر 799 میں آپ نے اس یعنی یسألونک عن الاہلہ، اس آیت کے تحت آپ نے 12 مسائل اخذ کیے۔ ان 12 مسائل میں سے مسئلہ نمبر 10 میں آپ فرماتے ہیں کہ جب چاند بڑا دکھائی دے تو ہمارے علماء نے کہا کہ اس کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ وہ اسی رات کا ہوگا، یعنی جس رات دیکھا گیا۔ اب آپ اس مسئلے کے تحت حدیث کریمہ ذکر کرتے ہیں۔ امام مسلم نے ابو البختری علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے، فرمایا ہم عمرہ کے لیے نکلے، جب ہم نخلا کے بطن میں اترے فرمایا ہمیں چاند نظر آیا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ 3 راتوں کا ہے، بعض نے کہا 2 راتوں کا ہے۔ فرمایا ہم حضرت ابن عباس سے ملے، ہم نے کہا ہم نے چاند دیکھا، بعض نے کہا 3 راتوں کا ہے، بعض نے کہا 2 راتوں کا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کس رات کو تم نے اسے دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں رات کو۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو دیکھنے کے لیے لمبا کیا، وہ اسی رات کا ہے جس رات کو تم نے اسے دیکھا۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ چاند اگر موٹا بھی نظر آ جائے تو ابتدائی دنوں میں جن دنوں میں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ چاند اسی دن کا ہوگا جس دن چاند دیکھا گیا۔ اگر 30 تاریخ کو چاند نظر آئے تو وہ اسی کا ہوگا،
اگر 29 تاریخ کو چاند نظر آئے تو اسی دن کا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے مسئلہ بھی واضح ہو گیا اور ہماری جو غلط فہمی، جو غلطی، جو ہم غلط قیاس کرتے تھے وہ چیز بھی واضح ہو گئی۔ تو ان تمام حوالہ جات سے بات معلوم ہوئی کہ چاند دیکھنا ایک مسلمان کے لیے بڑا اہم ہے۔ جس طرح ہم انگریزی کیلنڈر کا اعتبار کرتے ہیں، ہمیں ایک بحیثیت مسلمان ضروری ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور یہ جو غلطی اور یہ جو وہم ہوتا ہے اس فہم کو دور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔